اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قبول کردن خلیفہ ہدیہ را او عطا فرمودن با کمال بے نیازی ازاں ہدیہ، یعنی خلیفہ کا ہدیہ کو قبول کرنا اور بخشش کرنا اس ہدیہ سے پوری بے نیازی کے باوجود۔ جب خلیفہ نے اس کو دیکھا اور اس کے حالات سنے، اس ٹھلیا کو اشرفیوں سے بھر دیا بلکہ اور زیادہ دیا، اس بدوی کو فاقہ کشی سے نجات دی، اس کو بخششیں اور خاص شاہی جوڑے دیے۔ پھر اس عالی جاہ بادشاہ نے نقیب کو حکم دیا اس جہان بخشش اور عطا کے سمندر نے کہ اس ٹھلیا کو اشرفیوں سے بھر کر اس کو دے دو۔ جب واپس لوٹے تو اس کو دجلہ کی جانب لے جاؤ، وہ خشکی کے راستے سے آیا ہے اور سفر دجلہ کے راستے سے اس کے لیے زیادہ قریب ہوگا۔ جب وہ کشتی میں بیٹھے گا راستے کی تکلیف اس جگہ وہ بھول جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ کپڑے، خلط کا مطلب ہے وہ کپڑے جو بادشاہ اپنے اتار کر کسی کو دے دے، وہ کپڑے جو بادشاہ کسی کو عطا کرے۔ دوگنے لطف کے ساتھ دولت بھی ملی اور دجلہ کی سیر بھی ہوئی۔ یہاں سے پھر اسی مضمون کا اعادہ ہے کہ ہمارے علوم ہیچ ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کو ٹھلیا دے دی، اشرفیوں سے بھری ہوئی، اور اس کو دوبالا لطف کے ساتھ دجلہ کی طرف لے گئے۔ جب وہ کشتی میں بیٹھا اور اس نے دجلہ دیکھا، شرم سے سجدہ کرتا تھا اور جھکتا تھا کہ تعجب ہے اس لکھ بخش بادشاہ کی مہربانی پر، اور اس پر زیادہ تعجب ہے کہ وہ پانی کا ہدیہ قبول کر لیتا ہے۔ اس دریائے سخا نے کیسے قبول کر لیا بہت جلد اس جیسے کھوٹے سکے کو۔ اے بیٹا، پوری دنیا کو ٹھلیا سمجھ جو لطف اور خوبی سے کناروں تک بھری ہوئی ہے۔ یہ ٹھلیا اس کی خوبی کے دجلہ کی ایک بوند ہے جو اپنے پر ہونے پر پھولا نہیں سماتا ہے۔ چھپا ہوا خزانہ تھا جو فراوانی کی وجہ سے پھٹ پڑا، جس نے خاک کو افلاک سے بھی زیادہ روشن کر دیا۔ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، فردائی کی وجہ سے اس نے جوش مارا، مٹی کو اطلس پوش بادشاہ بنا دیا۔ اگر کوئی خدا کے دجلہ کا ایک قطرہ دیکھ لیتا، اس ٹھلیا کو وہ بالکل فنا کر دیتا۔ جنہوں نے اس کو دیکھا ہے وہ ہمیشہ بے خود ہیں، انہوں نے بے خودوں کی طرح ٹھلیا پر پتھر مار دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گنج مخفی کا مطلب ہے چھپا ہوا خزانہ۔ یہ ایک غیر صحیح حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ کنتو کنزن مخفیہ و احببت من اعرف، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، یعنی انسانیت کی پیدائش معرفت خداوندی کے لیے ہے، یعنی انسان کو اللہ نے اپنی صفات سے موصوف بنایا ہے۔ جن لوگوں پر علم باری کی حقیقت منکشف ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے حقیر علم کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے وہ جس نے غیرت سے ٹھلیا پر پتھر مارا ہے، وہ ٹھلیا ٹوٹنے سے اور مکمل ہو گئی ہے۔ ٹھلیا ٹوٹ گئی، اس کا پانی نہیں بہا، اس شکستگی سے سینکڑوں درستیاں پیدا ہو گئی ہیں۔
ٹھلیا کا ٹکڑا ٹکڑا رقص اور حال میں ہے، ناقص عقل کو یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اس حالت میں اس کے سامنے نہ ٹھلیا ہے نہ پانی، اچھی طرح سمجھ لے، اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقام فنا میں پہنچ کر انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ مقام فنا میں پہنچ کر رگ رگ میں محبت کا نور سرایت کر جاتا ہے، اور جز جز رقص اور حال میں ہوتا ہے، اور کمال ذاتی بھی فنا نہیں ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر نہ اس کو اپنے بدن کا ہوش رہتا ہے، نہ اپنے ذاتی کمالات کا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو جب معنی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرے لیے کھول دیں گے، فکر کا پر پھڑپھڑا تجھے شہباز بنا دیں گے، تیرے فکر کا پر مٹی میں سن گیا ہے اور بھاری ہو گیا ہے، کیونکہ تو مٹی کھانے والا ہے، تیرے لیے مٹی روٹی کی طرح بن گئی ہے۔ روٹی اور گوشت مٹی ہے، اس کو کم کھا تاکہ مٹی کی طرح تو زمین میں نہ رہ جائے۔ ہم غذا میں تمام عمر مٹی کھاتے رہے، آخر کار بدلہ میں مٹی نے ہمیں کھا لیا۔ جب تو بھوکا ہوتا ہے کتا بن جاتا ہے، تو بد مزاج، بد اخلاق اور بد خصلت ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر تو علوم الہی کا طالب ہے تو کوشش کر کہ خدا تیری مدد کرے گا، چونکہ تو نے عالم سفلی کو اپنی خوراک بنا لیا ہے، لہذا تو علوم عالیہ سے محروم ہو گیا ہے۔ انسانی خوراک سب مٹی کی پیداوار ہے، اس کی کثرت اس کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو اس میں درندگی آ جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب تیرا پیٹ بھر جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے، دیوار کی تصویر کی طرح بے خبر ہو جاتا ہے۔ پس ایک وقت تو مردار ہے اور دوسرے وقت تو کتا ہے، تو شیروں کے راستے میں کب خوش رفتار ہو سکتا ہے؟ اپنے شکار کے ذریعے کو کتے کے سوا کچھ نہ سمجھ، کتے کو ہڈی کم ڈال، اس لیے کہ کتے کا جب پیٹ بھر جاتا ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے، پھر صید اور شکار کی طرف اچھی طرح کب دوڑتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بسیار خوری انسان میں مردنی پیدا کر دیتی ہے، لہذا شکم سیری اور انتہائی بھوک دونوں مضر ہیں۔ ایسی دو حالتوں میں راہ سلوک کیسے طے کر سکتے ہو؟ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس بدوی کو بے سر و سامانی کھینچ لائی، یہاں تک کہ وہ اس درگاہ اور اس دولت تک پہنچ گیا۔ میں نے قصہ میں بادشاہ کے احسان کا ذکر کیا ہے جو اس بے نوا اور بے پناہ کے حق میں کیا گیا۔ عاشق انسان جو کچھ کہتا ہے عشق کی خوشبو عشق کے کوچے میں اس کے منہ سے مہک جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو بھی بے نوائی اختیار کرے گا تو دربار خداوندی میں جا پہنچے گا۔ خلیفہ کے قصے سے ان احسانات الہیہ کی طرف اشارہ ہے جو ہر وقت بندوں پر مبذول ہوتے رہتے ہیں۔ ہم تو عشق الہی میں مبتلا ہیں، ہمارے قصے اور کہانیوں سے بھی مضامین عشق کی بو آتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر وہ فقہ کی بات کرتا ہے سب فقر ہوتا ہے، اس خوش گفتاری سے فقر کی خوشبو آتی ہے، اگر وہ کفر کی بات کہتا ہے دین کی خوشبو آتی ہے، اس کے شک کی بات سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے،
اگر ٹیڑھی بات کہے تو سیدھی نظر آئے، اے کجی تو خوب ہے کہ تو نے سیدھی بات کو آراستہ کر دیا ہے۔ ٹیڑھا جھاگ جو صاف دریا سے پیدا ہوتا ہے، صاف اصل نے اس فرا کو آراستہ کر دیا ہے۔ اس کے اس جھاگ کو صاف اور صحیح سمجھ، معشوق کے منہ کی گالی کی طرح سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عارف اگر فقہ کا مسئلہ بھی بیان کرتا ہے تو چونکہ مقصد رضائے الہی ہوتا ہے، لہذا وہ علم فقر و تصوف بن جاتا ہے۔ بظاہر اس کا نامناسب کلام بھی عین دین ہوتا ہے، وہ کلام جو عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو کسر کہتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی ناپسندیدہ گالی بھی اس کے محبوب چہرے کی وجہ سے اچھی ہے۔ اگر تو شکر سے روٹی پکائے گا، جب تو چکھے گا اس میں شکر کا مزہ آئے گا نہ کہ روٹی کا۔ اگر کوئی مومن سونے کا بت پالے، اس کو سجدہ کرنے والے کے لیے کب چھوڑے گا؟ جب کوئی مومن سونے کا بت پا لے گا، اس کو پجاری کے لیے کب چھوڑے گا؟ بلکہ اس کو لے کر آگ میں ڈال دے گا، اس کی عارضی حیت کو توڑ دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کا جملہ کلام چونکہ عشق پر مبنی ہوتا ہے لہذا وہ صحیح ہوتا ہے۔ اوپر یہ بیان تھا کہ اہل عرفان کے بظاہر برے کلمات بھی بباطن مفید ہوتے ہیں، اور اعتبار باطن کا ہے، ظاہر کا نہیں ہے۔ شکر کی روٹی کا ظاہر روٹی ہے لیکن باطن شکر ہے۔ اسی طرح بت کا ظاہر برا ہے لیکن باطن سونا ہے، لہذا مومن اس کو اٹھا لے گا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ سونے پر بت کی صورت نہ باقی رہے، اس لیے کہ صورت مانع اور رہزن بنی ہے، اس کا اصل سونا خدا کی دین ہے۔ نقد سونے پر بت کی تصویر عارضی ہے۔ پسو کی وجہ سے تو گدڑی کو نہ جلا، ہر مکھی کی درد سری کی وجہ سے دن کو باہر نکلنا نہ چھوڑ۔ اگر تو صورتوں میں لگا رہا تو بت پرست ہے، صورت سے گزر جا اور معنی کو دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی بات بظاہر اگر ناگوار بھی ہے تو اس کی وجہ سے حقیقت سے کنارہ کش نہ ہو جانا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو صورتوں میں لگا رہا تو بت پرست ہے، صورت سے گزر جا اور معنی کو دیکھ۔ اگر تو حج کا جواں مرد ہے تو حاجی کو اپنا ہم سفر بنا، خواہ ہندوستانی ہو خواہ ترکی یا عرب ہو۔ تصویر اور اس کے رنگ کو نہ دیکھ، اس کے ارادے اور قصد کو دیکھ۔ اگر وہ کالا ہے اور تیرا ہم خیال ہے تو اس کو گورا سمجھ، کیونکہ وہ تیرا ہم رنگ ہے۔ اگر وہ سفید ہے اور تیرا ہم خیال نہیں ہے، اس سے تعلق نہ رکھ، کیونکہ وہ دل ہم رنگ نہیں ہے۔ یہ قصہ بغیر ترتیب کہہ دیا گیا ہے، جیسا کہ عاشقوں کا خیال بے سروپا ہوتا ہے، بے سر اوپا ہوتا ہے۔ عاشق کے خیال کا سرا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ازل سے بھی پہلے کا ہے، وہ انتہا نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ ابد سے وابستہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، لہذا بزرگوں کے ظاہر الفاظ سے درگزر کر کے معنی تک پہنچو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
عاشق کے خیال کا سرا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ازل سے بھی پہلے کا ہے، وہ انتہا نہیں رکھتا ہے اس لیے کہ ابد سے وابستہ ہے، بلکہ وہ پانی کی طرح ہے اور اس کا ہر قطرہ سر اور پیر بھی رکھتا ہے اور بغیر سر و پا بھی ہے۔ خدا بچائے، خبردار یہ کہانی نہیں ہے، یہ ہمارا اور تیرا موجودہ حال ہے۔ غور کر، ہر اس صوفی کے لیے جو شان و شوکت والا ہے، جو گزر گیا ہے، وہ ناقابل ذکر ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زمانہ مستقبل کی جانب کی ہمیشگی، عاشق ابد کا مطلب ہے زمانہ مستقبل کی جانب کی ہمیشگی۔ عاشق کا تعلق چونکہ ذات خداوندی سے ہے جو ازلی اور ابدی ہے، لہذا اس کے معاملے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اگر قطرے کو دریا سے علیحدہ کر لو تو اس کی انتہا اور ابتدا ہے، اور اگر علیحدہ نہ کرو تو قطرہ کی اپنی نہ انتہا ہے نہ ابتدا۔ یہی حال عاشق کے احوال کا ہے۔ بدو اور اس کی بیوی کا قصہ دراصل خود ہمارا قصہ ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ اس کا فکر پوری طرح حال میں مشغول ہوتا ہے، اس کے ذہن میں انجام کا فکر بھی نہیں آتا ہے۔ بدو بھی ہم ہیں اور ٹھلیا بھی ہم ہیں اور بادشاہ بھی، سب وہی ہے جس سے باز رہا وہی جو پھیرا گیا۔ عقل کو شوہر اور نفس اور طبیعت کو عورت سمجھ، یہ دونوں تاریک اور منکر ہیں۔ عقل شمع ہے۔ اب سن، انکار کی بنیاد کیسے پڑی؟ اس لیے کہ کل کے مختلف قسم کے اجزاء ہیں، حقیقی جز اور کل نہیں۔ جز کی کل کے ساتھ نسبت تابع ہونے میں ایسی بھی نہیں ہے جیسے کہ پھول کی خوشبو پھول کا جز ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشق رضا و تسلیم کی وجہ سے انجام سے بھی بے فکر ہوتا ہے۔ بدو اور ٹھلیا اور بادشاہ کی عطا کا جو قصہ ہم نے نقل کیا ہے وہ ایک مثال ہمارے اور اللہ تعالی کے معاملے کی ہے۔ ہم وہ عبادتیں اور تحفے پیش کرتے ہیں جن کی اس کے یہاں کمی نہیں ہے، وہ پھر بھی قبول فرماتا ہے۔ ان باتوں کا وہی انکار کرے گا جو راندۂ درگاہ ہوگا۔ عقل کو بمنزلہ شوہر کے سمجھو اور نفس اور طبیعت انسانی کو بمنزلہ عورت کے سمجھو، اور دونوں کے مکالمے کو عقل اور نفس کا مکالمہ سمجھو۔ دولت باطنی ایک حقیقت ہے لیکن طباع مختلف ہیں، اس لیے کچھ انکار کرتی ہیں اور کچھ اقرار کرتی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حقیقی جز اور کل نہیں، جز کی کل کے ساتھ نسبت تابع ہونے میں ایسی بھی نہیں ہے جیسے کہ پھول کی خوشبو پھول کا جز ہوتی ہے، بلکہ اس طرح سے ہے جیسے سبزہ کا لطف پھول کے لطف کا جز ہوتا ہے، جیسے قمری کی آواز بلبل کا جز تابع ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اگر میں اعتراض اور جواب میں مشغول ہو جاؤں تو پیاسوں کو کب سیراب کر سکوں گا؟ اگر تو مجسم اشکال اور تنگی ہے تو صبر کر، صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہم بار بار رب العزت کو کل سے اور انسانوں کو جز سے تعبیر کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس سے مراد حقیقی جزیت اور کلیت نہیں ہے۔ اللہ اجزاء سے منزہ ہے، نیز وہ نسبت بھی مراد نہیں ہے جو خوشبو اور پھول میں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے حادث صفات سے
اللہ تعالی حادث صفات سے پاک ہے، بلکہ جز اور کل سے یہاں مراد تابع اور متبوع ہے۔ جو نسبت میں نے بیان کی اس میں بھی اشکالات ہیں، لیکن اگر اس طرح کے اشکالات اور جواب کے درپے ہو جاؤں گا تو حقائق بیان نہ کر سکوں گا۔ صبر سے ذوق اور وجدان پیدا ہوگا جس سے سب اشکالات حل ہو جائیں گے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وسوسوں سے بہت پرہیز کر، اس لیے کہ ان جھاڑیوں میں شیر چھپے ہیں۔ پرہیز دواؤں سے بہتر ہے، اس لیے کہ کھجانا خارش کی زیادتی کی علامت ہے۔ پرہیز یقیناً دوا کی جڑ ہے۔ پرہیز کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ پرہیز دوا کی اصل ہے۔ دوا کا ہضم ہو جانا دوسری نئی بیماری ہے۔ ان باتوں کو قبول کرنے والا بن، توجہ سے سن تاکہ میں تیرے لیے سونے کے آویزے بناؤں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وساوس سے بچنا ضروری ہے۔ وساوس راہ طریقت کے درندے ہیں۔ اصل دوا سے بھی زیادہ ضروری پرہیز ہوتا ہے۔ پھر روح میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی جو تمام اشکالات کو رفع کر دے گی۔ اگر مسحل پیا جائے اور بد پرہیزی کی وجہ سے وہ ہضم ہو جائے تو اور نئے امراض پیدا ہوں گے۔ مسائل تصوف سمجھنے کی قابلیت پیدا کرو، پھر تمہارا مرتبہ کائنات سے بلند ہو جائے گا۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آویزہ کیا ہوتا ہے؟ بلکہ تو سونے کی کان بن جائے گا، یہاں تک کہ چاند اور ثریا سے بھی بالا تر ہو جائے گا۔ پہلے سن لے کہ مختلف مخلوق الف سے یا تک مختلف حقیقتیں ہیں۔ مختلف حروف تہجی میں اختلاف کا شور اور شک ہے، اگرچہ ایک اعتبار سے سر سے پیر تک ایک ہیں۔ ایک پہلو سے ایک دوسرے کے مخالف، دوسرے پہلو سے متحد ہیں، جیسا کہ کوئی جملہ ایک پہلو سے مذاق اور دوسرے پہلو سے مقصود ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ انسان باوجود انسان ہونے کے مختلف طبائع رکھتے ہیں، اس لیے بعض طبائع میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ انسانوں کے طبائع کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے حروف تہجی میں اختلاف ہے، حالانکہ سب حروف تہجی ہی ہیں۔ جیسا کہ بعض جملے ہوتے ہیں کہ جملہ ایک ہی ہے اور مذاق میں اس کے کچھ معنی ہیں، اور جب حقیقت کے طور پر وہ بولا جائے تو دوسرے معنی ہوتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قیامت کا دن بڑی پیشی کا دن ہے۔ پیشی وہ چاہے گا جو شان و شوکت سے ہے۔ جو کوئی ہندو کی طرح برا اور سودائی ہے، اس کے لیے پیشی کا دن رسوائی کا وقت ہے۔ جو شخص آفتاب جیسا چہرہ نہ رکھتا ہو، وہ نقاب کی طرح رات کے سوا کچھ نہ چاہے گا، جبکہ اس کا کانٹا پھول کی ایک پتی بھی نہ رکھتا ہو۔ موسم بہار اس کے چھپے ہوئے رازوں کا دشمن ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اختلاف کے اسباب کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ اس اختلاف کے نتائج پر غور کیا جائے جو قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ جو لوگ شکوک و شبہات سے اپنے منہ کالے ہوئے ہیں، پیشی کے دن ان کی بہت رسوائی ہوگی۔ معارف الہیہ سے جن کے چہرے منور نہ ہوں گے، وہ منہ چھپائیں گے۔ جس کانٹے میں پھول کی ایک پتی بھی نہ ہو، وہ موسم بہار میں اور زیادہ رسوا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے کانٹے دار درخت پھولوں سے لد جاتے ہیں۔
اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص سر سے پیر تک گل اور سوسن ہے، موسم بہار اس کے لیے دو روشن آنکھیں ہیں، بے حقیقت کانٹا خزاں ہی خزاں چاہتا ہے، تاکہ گلستان کا مقابلہ کر سکے، تاکہ وہ خزاں اس کا حسن اور اس کا عیب ڈھک دے، تاکہ تو اس کا عیب اور اس کا رنگ نہ دیکھ سکے۔ اس کے لیے خزاں بہار اور زندگی ہے، جو پتھر اور قیمتی یاقوت کو یکساں دکھاتی ہے۔ باغباں بھی اس کو موسم خزاں میں جانتا ہے، لیکن ایک کا دیکھنا دنیا کے دیکھنے سے بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو شخص نیک اعمال سے مزین ہوگا، قیامت کے دن وہ نہایت مسرور ہوگا۔ دوسروں کو بھی بدعمال دیکھنے کا خواہش مند ہوگا، بدعمال دوسروں کو بھی بدعمال دیکھنے کا خواہش مند ہوگا، بدعمال چاہے گا کہ پیشی کا وقت نہ آئے تاکہ اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو سکے۔ شیخ کامل اس کی بدعمالی کو جانتا ہے، بدعمال کو چاہیے کہ اس شیخ کے سامنے اپنے مخفی احوال بیان کر کے اصلاح کرائے، تاکہ قیامت کے دن بے شمار مجمع اس کے عیوب کو نہ دیکھ سکے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ ایک شخص خود جہان ہے اور باخبر ہے، آسمان پر ہر ستارہ چاند کا جز ہے، جہاں وہی ایک شخص ہے اور باقی سب تابع اور طفیلی ہیں۔ اے فلاں وہ پورا جہاں ہے اور اکیلا ہے، وجود کل کا نسخہ جو حقیقت انسانیہ ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہر نقش و نگار یہ کہتا ہے، خوشخبری ہو خوشخبری، اب بہار آتی ہے، تاکہ شگوفے زرع کی طرح چمکیں، تاکہ میوے گچھے پیدا کریں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کامل خود ایک عالم ہے، دوسرے نیک لوگ اس کے اجزاء ہیں۔ شیخ کامل اگرچہ ایک شخص ہے لیکن مکمل ایک جہان ہے، وہ چاند ہے اور دوسرے ستارے ہیں۔ حقیقت انسانیہ کو تندرست رکھنے کا نسخہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ کائنات اپنے فانی ہونے کی وجہ سے قیامت کا پیغام دے رہی ہے۔ جیسے ذرہ کے حلقے چمکتے ہیں، اسی طرح شگوفے چمک جائیں اور پھل آ جائیں۔ یہ پیغام بہار اسی لیے ہے۔ جب شگوفہ جھڑا میوہ نکلا، جب جسم ختم ہوا روح ظاہر ہوئی۔ میوہ معنی ہے اور شگوفہ اس کی صورت ہے۔ شگوفہ خوشخبری ہے، میوہ اس کی نعمت ہے۔ جب شگوفہ جھڑا میوہ رونما ہوا، جب شگوفہ گھٹا تو یہ میوہ بڑھا۔ جب تک روٹی نہ ٹوٹے طاقت کب دیتی ہے، نہ ٹوٹے ہوئے خوشے شراب کب بناتے ہیں۔ جب تک ہیڑ دواؤں میں نہ کٹے، پھیپھڑے میں صحت افزا کب ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شگوفہ کی پتیاں جھڑ جانے پر اندر سے پھل نمودار ہوتا ہے۔ روح کا جسم سے تعلق منقطع ہونے پر اس کے آثار اور قوی ہو جاتے ہیں، تو قیامت میں یہ آثار خوب ظاہر ہوں گے۔ شگوفہ پھل کی آمد کا پیغام دیتا ہے۔ روٹی کے ٹوٹ کر جب نوالے بنتے ہیں تو وہ بدن کو قوت پہنچاتی ہے۔ انگور ٹوٹنے کے بعد شراب بنتا ہے۔ اسی طرح ہیڑ کے فائدے جب ہیں جب اس کو کوٹ کر دواؤں میں ملا دیا جائے۔ اسی طرح ریاضت اور مجاہدہ سے بدن کو جب تک پامال نہ کرو گے فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔
اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در صفت پیر او مطاوعت کردن با او، یعنی پیر کی تعریف اور اس کی تابع داری کرنے کا بیان۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہا تھا کہ ریاضت ضروری ہے، اب بتاتے ہیں کہ ریاضت پیر کی رہنمائی میں ہونی چاہیے۔ ضیاء الحق مولانا کے مخصوص مرید ہیں جن کی فرمائش پر اس مثنوی کی تکمیل اس طور پر ہوئی کہ مولانا بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے۔ ریاضت کی وجہ سے برنمی آیت کا مطلب ہے لیکن تمہارے بغیر کام بھی نہیں چلتا، لہٰذا تمہیں تکلیف دینی پڑتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے ضیاء الحق حسام الدین، لے پیر کے بیان میں ایک دو کاغذ اور بڑھا لے، اگرچہ تیرا جسم نازک اور بہت لاغر ہے لیکن دنیا کا کام تیرے بغیر نہیں نکلتا ہے۔ اگرچہ تیرے نازک جسم میں طاقت نہیں ہے لیکن سورج کے بغیر ہمارے لیے روشنی نہیں ہے۔ اگر تو چراغ اور قندیل بن گیا ہے لیکن اہل دل کا پیشوا اور آغاز کار ہے، جبکہ آغاز کار تیرے ہاتھ میں اور منشا کے مطابق ہے۔ دل کے ہار کے موتی تیرے انعام ہیں، واقف راہ پیر کے احوال تحریر کر، پیر کا دامن تھام لے اور حقیقی راستہ پا لے۔ پیر موسم بہار ہے اور مخلوق خزاں ہے، مخلوق رات جیسی ہے اور پیر چاند ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ضیاء الحق مرید ہیں لیکن مولانا ان کی محبت میں ایسے الفاظ ذکر کر جاتے ہیں جو پیر کے لیے بولے جاتے ہیں۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے جواں بخت کو پیر کہا ہے کیونکہ وہ خدا کی جانب سے پیر ہے، کمر بوجہ غم عمر کی وجہ سے پیر نہیں ہے، وہ ایسا پیر ہے جس کی ابتدا نہیں ہے اور ایسے یکتا موتی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پرانی شراب خود زیادہ طاقتور ہوتی ہے، خصوصاً وہ شراب جو علم لدنی کی ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیر بوڑھے کو کہتے ہیں اور بزرگی چونکہ اکثر بڑھاپے میں آتی ہے لہذا پیر اور شیخ بزرگ کے معنی میں بولا جانے لگا۔ مولانا نے فرمایا کہ ضیاء الحق عمر کے اعتبار سے پیر نہیں ہیں بلکہ جوان ہیں اور بزرگی کے اعتبار سے پیر ہیں۔ پیری پیغمبری کا پرتو ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اسی وقت پیغمبر تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا صرف پتلا بنا تھا۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پرانی شراب خود زیادہ قوی ہوتی ہے، اے دانا شیخ، جس قدر زیادہ پرانی ہو بہتر ہے۔ پیر کا توسل اختیار کر، یہ سفر بغیر پیر کے آفت اور خوف و خطر سے بہت پر ہے۔ جس راستہ پر تو بارہا چلا ہے بغیر رہنما کے تو اس میں پریشان ہے، پھر وہ راستہ جو تو نے کبھی نہیں دیکھا ہے، خبردار تنہا نہ جا اور رہبر سے انحراف نہ کر۔ جو شخص بغیر پیر کے راستے پر چلا وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا۔ ہر کے او بے مرشد در راہ شد، او زغولا گمراہ او در چاہ شد۔
اے محمل اگر پیر کا سایہ نہ ہو شیطان کی آواز تجھے بہت پریشان کرے گی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیر کا بڑھاپا کمزوری کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کہنہ شراب کی طرح اس کی روحانی قوت اور تیز ہو جاتی ہے۔ من لدن کا مطلب ہے یعنی من عند اللہ، اللہ کی جانب سے علم لدنی۔ وساوس خطر کا یہاں مطلب ہے وساوس شیطانی کے خطرے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے محمل اگر پیر کا سایہ نہ ہو شیطان کی آواز تجھے بہت پریشان کرے گی، شیطان تجھے گمراہ کر کے نقصان پہنچا دے گا، تجھ سے زیادہ چالاک اس راستے میں بہت سے گمراہ ہوئے ہیں۔ راستہ چلنے والوں کی گمراہی قرآن سے سن کہ ان کے ساتھ بدذات شیطان نے کیا کیا ہے، سیدھے راستے سے لاکھوں سال کی مسافت پر دور انہیں لے گیا اور بدبختی کی وجہ سے ان کو ننگا کر دیا۔ ان کی ہڈیاں اور بال دیکھ لے، عبرت حاصل کر اور ان کا راستہ نہ اختیار کر۔ گدھے کی گردن پکڑ لے اور اس کو راستے کی طرف کھینچ، سیدھے راستے والوں اور راستے کو خوب جاننے والوں کی طرف۔ خبردار گدھے کو نہ چھوڑ اور اس کو آزاد نہ کر، اس لیے کہ اس کا عشق سبزہ زار سے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تجھ سے زیادہ عقل مند بغیر پیر کے گمراہ ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے قصے مذکور ہیں جن کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اس کے راستے پر چلنا یعنی ان ہلاک شدگان سے عبرت حاصل کرو، ان کا راستہ نہ اختیار کرو۔ گدھا سے مراد یہاں نفس ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تو غفلت سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی آزاد چھوڑ دے گا وہ میلوں گھاس کی جانب چلا جائے گا۔ گھاس کا عاشق گدھا راستے کا دشمن ہے، بہت سے اناڑیوں کو اس نے ہلاک کیا ہے۔ اگر تو راستہ نہیں جانتا ہے تو جو گدھا چاہے اس کے برخلاف کرو، وہی سیدھا راستہ ہوگا۔ شاوروہن پس آنگاہ خالفو ان من لم یأسہن تالفو، یعنی ان عورتوں سے مشورہ کرو پھر خلاف کرو، جو شخص ان کے خلاف نہیں کرتا ہے ہلاک ہو جانے والا ہے۔ خواہش نفسانی اور آرزو سے دوستی نہ کر، کیونکہ وہی ہے جو تجھے اللہ تعالی کے راستے سے گمراہ کرتی ہے۔ دنیا میں خواہش نفسانی کو پامال نہیں کرتی کوئی چیز جیسا کہ ساتھیوں کا سایہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاوروہن یعنی ان عورتوں سے مشورہ کرو، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، البتہ طاعت النساء ندامت یعنی عورت کی اطاعت ندامت کا باعث ہے، حدیث صحیح ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ اتباع کرو خواہش نفسانی کا ورنہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ساتھ چلنے والا یعنی مرشد کامل جو مرید کا رہنما ہوتا ہے، پیر کی رہنمائی لامحالہ ضروری ہے، بصورت مجبوری نفس کی خواہش کے خلاف عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے،
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وصیت کردن رسول خدا مر علی رضی اللہ عنہ را کے چوں ہر کسے نبوء طاعت تقرب بحق جوید تو تقرب جو بصحبت عاقل او بندہ خاص از تا از ایشاں ہما پیش قدم باشی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تقرب الناس الى خالقهم بانواع البر فتقربی الى اللہ بالعقل والسر تسبقهم بالدرجات والزلفى عند الناس في الدنيا وعند اللہ في الآخرہ. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کرنا کہ جب ہر شخص اللہ کا تقرب کسی قسم کی اطاعت کے ذریعے ڈھونڈتا ہے تو عقل مند اور خاص بندے کی صحبت کے ذریعے تقرب چاہ تاکہ ان سب سے آگے بڑھ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے خالق کا تقرب مختلف نیکیوں کے ذریعے چاہیں تو اللہ کا عقل اور اسرار الہی کے ذریعے تقرب چاہ درجوں میں سب سے بڑھ جائے گا، دنیا میں لوگوں کے نزدیک اور آخرت میں اللہ کے نزدیک. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو اللہ کا شیر ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، لیکن تو شیری پر بھروسہ نہ کر، نخل امید کے سایہ میں آ جا. ہر شخص اگر عبادت پیش کرے بے مثال اور بے نظیر کے دربار کی قربت کے لیے تو اپنی عقل اور محبت کے ذریعے سے نزدیکی حاصل کر، نہ کہ ان کی طرح اپنے کمال اور نیکی کی بنیاد پر. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ سے حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے لیکن مضمون صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب اسد اللہ ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے تو اس عقل مند کے سایہ میں آ جا جس کو راستے سے کوئی ہٹانے والا نہ ہٹا سکے، اس کے ذریعے اللہ کا قرب طلب کر، کسی وقت بھی اس کی فرما برداری سے منہ نہ موڑ، اس لیے کہ وہ ہر کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے، ہر اندھی آنکھ کو روشنی عطا کر دیتا ہے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس انسان کو جو اعمال حسنہ سے خالی ہے شیخ کامل نیک عمل بنا دیتا ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اس کا سایہ زمین پر کوہ کاف کی طرح ہے، اس کی روح اونچا چکر کاٹنے لگانے والا سی مرغ ہے. اللہ تعالی کا خاص بندہ دستگیری کرتا ہے، وہ طالبوں کو اللہ تعالی کی درگاہ تک لے جاتا ہے. اگر میں قیامت تک اس کی تعریف کروں اس کی انتہا اور خاتمہ کی امید نہ کر. وہ روح کا سورج ہے، آسمان کی طرف منسوب نہیں ہے، اس کے نور سے انسان اور فرشتے زندہ ہیں. سورج انسان کے جسم میں روپوش ہے، سمجھ لے، اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. اے علی راہ حق کی تمام اطاعتوں میں سے اللہ تعالی کے مخصوص بندہ کے سایہ کو اختیار کر. ہر شخص ایک اطاعت کی پناہ لے رہا ہے اور اپنے لیے نجات کی جگہ نکال رہا ہے. تو جا عقل مند کے سایہ کی پناہ لے تاکہ چھپ کر لڑنے والا دشمن سے نجات پالے. تیرے لیے یہ تمام اطاعتوں سے زیادہ مناسب ہے، ہر آگے بڑھنے والے سے تو سبقت لے جائے گا. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کوہ کاف شاعرانہ تخیل کے اعتبار سے کوہ کاف پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی شیخ کامل کا سایہ پورے عالم پر ہوتا ہے.
سی مرغ فرضی پرندہ ہے جس کے پروں میں 30 خوشنما رنگ ہیں، مرد عارف دستگیری کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب پیر بنا لے خبردار سرے اطاعت رکھ دے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے حکم کے ماتحت چل۔ اے مخلص، خضر کے کام پر صبر کر تاکہ خضر یہ نہ کہہ دے کہ جا یہ جدائی ہے، خواہ وہ خضر کی کشتی توڑ دے، خواہ وہ خضر کشتی توڑ دے تو اعتراض نہ کر، خواہ وہ بچے کو مار ڈالے تو رنج نہ کر، جب خدا نے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہے، فرمایا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرنے لگے تو بالکلیہ ان کے حکم کے تابع بن گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا اب جدا ہو جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا جس میں سوار ہوئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے معصوم بچہ کو مار ڈالا تھا۔ شجرہ رضوان کے نیچے جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لی تھی، اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ نبی کا ہاتھ نہ تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا ہاتھ اس کو مارتا ہے تو اس کو زندہ کرتا ہے۔ زندہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ابدی زندگی عطا کرتا ہے۔ کوئی راستہ کا یار چاہیے، تنہا نہ جا، اس جنگل میں تنہا نہ جا، ایسا کم ہے کہ تنہا کسی نے یہ راستہ طے کیا ہو، وہ بھی بزرگوں کی باطنی توجہ کی وجہ سے پہنچا ہوگا۔ پیر کا ہاتھ غیر حاضر لوگوں سے بھی کوتاہ نہیں ہے، اس کا ہاتھ اللہ تعالی ہی کا ہاتھ ہے۔ جب وہ غیر حاضر لوگوں کو ایسا انعام دیتے ہیں تو لا محالہ حاضر لوگ غیر حاضروں سے بہتر ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچہ کو مارا وہ اس کی موت نہ تھی بلکہ اس کی حیات جاودانی تھی۔ بغیر شیخ کامل کے کسی کو شاذ و نادر کوئی مرتبہ حاصل ہوا ہے تو وہ بھی دراصل کسی بزرگ کی روح کا تصرف ہے۔ شیخ کا ہاتھ دراصل اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب وہ غیر حاضر لوگوں کو لقمہ دیتے ہیں تو مہمان کے سامنے کیا کیا نعمتیں رکھتے ہوں گے۔ کجا وہ شخص جو بادشاہ کے سامنے کمر کسے ہوئے ہو، اس شخص کے مقابلے میں جو دروازے سے باہر ہو، بہت فرق ہے جو حساب میں نہیں آتا ہے۔ وہ اہل کشف میں سے ہے اور یہ اہل حجاب میں سے ہے۔ وہ کوشش کر تاکہ اندر کا راستہ پالے، ورنہ زنجیر کی طرح دروازے سے باہر رہ جائے گا۔ جب تو نے پیر بنا لیا تو نازک دل نہ بن، گارے کی طرح سست اور بکھرنے والا نہ بن۔ پیر نرم بات کہے یا سخت کہے، خوشی سے قبول کر تاکہ تجھے تمام سرداروں کا سردار بنا دے۔ اگر ہر تکلیف پر تو غصے سے بھرے گا تو بغیر مانجھے کس طرح صاف ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کا فیض اگرچہ غائبانہ بھی پہنچتا ہے لیکن جن کو قرب حاصل ہوتا ہے وہ یقیناً بہتر ہیں۔ جو لوگ شاہی دربار کے حاضر باش ہوتے ہیں وہ یقیناً ان سے افضل ہوتے ہیں جو دربار تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔
جن کو شیخ کی صحبت نصیب ہوتی ہے وہ اہل کشف ہوتے ہیں۔ جو لوگ مجلس سے غیر حاضر ہیں ان کو علوم الہی کا کشف حاصل نہیں ہوتا ہے۔ زنجیر مکان سے باہر رہتی ہے۔ وہ شخص جو معمولی سی بات پر رنجیدہ ہو جائے اس کو نازک دل کہا ہے۔ شیخ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے، خواہ ناگوار ہو یا گوارا۔ مجاہدہ کی تکالیف برداشت کیے بغیر آئینہ دل پر ثقل نہیں چڑھتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ کبودی زدن قزونی برشانہ گاہ او پشیمان شدن او بزخم سوزن، یعنی ایک قزوینی کا کندھے پر گدوانا اور زخم سوزن کی وجہ سے شرمندہ ہونے کا قصہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قزوینی قزوین کا رہنے والا جو عراق کا ایک شہر ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیان کرنے والے سے یہ قصہ سن جو قزوینیوں کی عادت اور رسم کے بارے میں ہے۔ جسم، ہاتھ اور کندھے پر بلا تردد شیر اور تیندوے کی تصویر گدواتے ہیں۔ اس طرح کے تصویر پر پے در پے بلا تکلف سوئی کی نوک سے گودتے ہیں۔ ایک قزوینی بنائی کے پاس گیا کہ میرے گود دے اور شیرینی لے لے۔ اس نے کہا اے پہلوان کیا تصویر بناؤں؟ کہا غضبناک شیر کی تصویر بنا دے۔ میرا طالع اسد ہے، شیر کی تصویر بنا دے، کوشش کر دل بھر کے گود دے۔ اس نے کہا تیرے کس جگہ تصویر بناؤں؟ کہا میرے کندھے پر نقش کر دے تاکہ رزم اور بزم میں میری کمر مضبوط ہو جائے۔ ایسے خوفناک شیر کی وجہ سے پختہ کاری اور پختہ ارادہ میں اس نے جب سوئیاں چبھانی شروع کیں اس کی تکلیف کندھے میں ہونے لگی۔ پہلوان نے رونا شروع کر دیا کہ اے بھلے مانس، تو نے مجھے مار ڈالا، کیا تصویر بنا رہا ہے؟ اس نے کہا تو نے شیر بنانے کے لیے کہا ہے۔ کہا کس عضو سے تو نے شروع کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دم کی طرف سے شروع کیا ہے۔ کہا اے نور چشم دم بنانی چھوڑ دے۔ دم روم کی جگہ سے شیر نے میرا سانس گھونٹ دیا، اس دم کی جگہ نے میرے سانس لینے کی جگہ کو دبا دیا۔ بے دم کا شیر سہی، اے شیر بنانے والے، اوزار کے زخم نے میرا دل نڈھال کر دیا ہے۔ وہ شخص دوسری جانب زخم کرنے لگا، بے دھڑک اور بغیر ہمدردی اور رحم کے۔ وہ چیخا یہ اس کا کون سا عضو ہے؟ اس نے کہا اے نیک مرد یہ کان ہے۔ اس نے کہا اے سردار اس کا کان نہ ہو، کان کو چھوڑ دے اور قصہ مختصر کر۔ اس نے دوسری جانب چبھانا شروع کیا، پھر قزوینی نے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ تیسری جانب کون سا عضو ہے؟ اس نے کہا اے پیارے یہ شیر کا پیٹ ہے۔ اس نے کہا شیر کا پیٹ بھی نہ ہو، شیر کو پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ درد بہت بڑھ گیا، زخم کم کر، شیر کے لیے پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کے لیے۔ نائی متعجب ہوا اور حیران رہ گیا، دیر تک انگلی دانتوں میں دبائے رہا۔ اس وقت استاد نے سوئی زمین پر پھینک دی، بولا دنیا میں کسی کو ایسا بھی پیش آیا ہوگا؟ بے دم سر اور پیٹ کا شیر کس نے دیکھا ہے؟ ایسا شیر تو خدا نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ جب تو سوئی چبھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے ایسے خوفناک شیر کے بارے میں بات نہ کر۔
اے بھائی سوئی کے درد پر صبر کر تاکہ تو اپنے بے دین نفس کے ڈنک سے نجات پائے، اس لیے کہ جو لوگ اپنے وجود سے آزاد ہو گئے ہیں آسمان اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سوزن زدن کا مطلب ہے یعنی گودنے کے لیے سوئیاں چبھانا۔ انسان اگر مجاہدوں اور ریاضتوں کی تکلیف برداشت کر لیتا ہے تو پھر نفس امارہ سے بچ جاتا ہے، ورنہ اسی طرح محروم رہتا ہے جیسا کہ قزوینی محروم رہا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور ابر ان کا حکم مانتا ہے۔ جب اس کا دل صبر کو روشن کرنا سیکھ جاتا ہے، سورج اس کو نہیں جلا سکتا۔ روشن سورج کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان کے غار سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ تزاور کذا ان کہفہم، وہ سونے والے جن کا معاملہ خدا سے تھا، سورج ان کے غار سے کترا جاتا تھا، کانٹا پھول کی طرح پر لطف ہو جاتا ہے اس جز کے سامنے جو کل سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں مذکور ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ نے تمہارے تابع فرمان بنا دیا ہے ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے قصہ میں فرمایا گیا ہے جب آفتاب نکلتا ہے تو داہنی جانب سے بچ کر نکل جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب سے کترا جاتا ہے، یعنی سورج کی تپش ان کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خدا کی عظمت کو ظاہر کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل اور مٹی بنا لینا ہے۔ اللہ تعالی کی وحدانیت سیکھنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو واحد کے سامنے فنا کر دینا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح منور ہو جائے تو اپنی رات جیسی ہستی کو جلا ڈال، وجود عطا کرنے والے کے وجود میں اپنے وجود کو تانبے کی طرح کیمیا میں پگھلا دے۔ من و ماں کو تو نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، دو وجودوں کی وجہ سے یہ ساری خرابی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو لوگ ذات واحد میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں ان کے لیے کانٹے پھول بن جاتے ہیں۔ توحید یہی ہے کہ ذات احد میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ اگر تو منور ہونا چاہتا ہے تو اپنی ذات کو فنا کر دے، اپنی ہستی کو خدا کی ہستی میں پگھلا دے۔ اس قصہ سے مقصود یہی ہے کہ اب نئے قصے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس قصہ سے مقصود یہی ہے کہ بھیڑیے نے شیر کے مقابلے میں اہمیت اختیار کی اور دوئی کو ختم نہ کیا تو خود فنا ہو گیا، لہذا انسان کو بھی دوئی مٹانے ہی میں نجات ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رفتن گرگ در اوباہ در خدمت شیر بشکار، یعنی بھیڑیے اور لومڑی کا شیر کے ساتھ شکار کو جانا۔ شیر اور بھیڑیا اور لومڑی شکار کے لیے جستجو کرتے ہوئے پہاڑ میں پہنچ گئے تھے تاکہ تینوں مل کر گھنے جنگل میں بہت اور عمدہ قسم کا شکار کریں تاکہ ایک دوسرے کی مدد سے شکاروں پر سخت دباؤ ڈالیں اور گرفت میں لائیں۔ اگرچہ وہ بہادر شیر کے لیے موجب عار تھے لیکن اس نے عزت افزائی کی اور ساتھ ہو گیا۔ اس جیسے
بادشاہ کو لشکر سے تکلیف ہوتی ہے لیکن ساتھ ہو گیا اس لیے کہ جماعت رحمت ہے، اسی طرح چاند کو ستاروں سے شرم آتی ہے لیکن وہ از راہ کرم ستاروں کے درمیان ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ قرآن میں ہے۔ ان مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ کاملین اگر ناقصین کو ساتھ لگا لیتے ہیں تو اس سے ناقصین کو مغرور نہ ہونا چاہیے بلکہ ناقصین کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اپنا نقصان کر کے ان کا بھلا کر رہے ہیں۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاورہم یعنی ان سے مشورہ کر کا حکم ملا ہے، اگرچہ کوئی رائے ان کی رائے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ترازو میں جو سونے کا ساتھی بن گیا ہے اس لیے نہیں کہ جو سونے کی طرح جوہر بن گیا ہے، اب روح جسم کے ساتھ ہو گئی ہے، مدت تک کتا دربار کا محافظ رہا ہے۔ جب یہ جماعت پہاڑ پر گئی، شان و شوکت سے شیر کے ساتھ پہاڑی گائے اور بکرا اور موٹا خرگوش انہوں نے پکڑ لیا اور ان کا کام چل گیا۔ جو کوئی جنگجو شیر کے ساتھ ہو اس کے لیے دن و رات میں کباب کی کمی نہ ہوگی۔ جب پہاڑ سے انہیں جنگل میں لائے، مردہ اور زخمی، خون میں لتھڑے ہوئے، ان میں بھیڑیے اور لومڑی کی خواہش تھی کہ شاہی انصاف سے تقسیم ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اے پیغمبر جنگ کے بارے میں ان سے مشورہ لیجئے، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو خدا پر بھروسہ کریں۔ جو کو یہ شرافت سونے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، جسم کو روح کے ساتھ رہنے سے یا جو کو سونے کے ساتھ تل جانے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جسم اور جو کو کوئی ذاتی فضیلت حاصل ہو گئی ہے، جسم کو روح کی معیت سے فائدہ پہنچا۔ اسی طرح اولیاء کے ساتھ رہنے سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیر پر ان دونوں کے لالچ کا عکس پڑا، شیر ان لالچوں کے ثبوت کو جان گیا۔ جو شخص اسرار کے میدان کا شیر اور سردار ہو وہ جان جاتا ہے جو کچھ دل سوچتا ہے۔ خبردار اے وسوسوں کے عادی دل، محفوظ رکھ دل کو اس کے سامنے برے خیال سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مرید کو شیخ کے متعلق دل میں وسوسے نہ لانے چاہیے ورنہ شیخ ان کو جان لے گا۔ شیخ اپنے مرید کے چھپے ہوئے خیالات کو سمجھ جاتا ہے، لہذا اس کی مجلس میں برے خیالات دل میں نہ لانے چاہیے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے پھر بھی کام چلاتا ہے، پردہ پوشی کے لیے تیرے سامنے مسکراتا ہے۔ شیر کو جب ان کے وسوسے معلوم ہو گئے کھل کر نہ بتایا اور ان سے رعایت برتی، لیکن اس نے دل میں کہا ابھی سزا دیتا ہوں تمہیں اے کمینے فقیرو، تمہارے لیے میری رائے کافی نہ ہوئی، میری بخشش میں تمہارا یہ خیال ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی وہ جانتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا ہے۔ سوار کا گدھے کی خواہش کے مطابق سفر کرنا اس کو خزراندن خاموش کہا ہے۔ سوار کا گدھے کی خواہش کے مطابق سفر کرنا، کام چلانا، دوسرے کی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ شیخ تیرے سامنے مسکراتا ہے تاکہ تو کچھ نہ سمجھ سکے۔ میری رائے پر تمہیں اعتماد نہیں ہے بلکہ تم اپنے آپ کو حصہ دار سمجھتے ہو،
اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار، تمہاری رائے کا وجود میری رائے سے ہے، میری دنیا کو سجانے والی عطاؤں کی وجہ سے ہے۔ نقش نقاش کو کیا سجھائے جبکہ اس کی سوچ و نگاہ اسی کی بخشی ہوئی ہے۔ مجھ پر ایسے کمینہ پن کا گمان تمہارا تھا، تم زمانے کے لیے باعث عار ہو۔ خدا کے ساتھ بدگمانی کرنے والوں کا اگر میں سر نہ قلم کروں تو غلطی ہے۔ تمہارے وجود کی ذلت سے آسمان کو نجات دلاؤں گا تاکہ یہ قصہ دنیا میں مثال بنا رہے۔ شیر اس خیال میں بظاہر ہنستا تھا، شیر کی مسکراہٹوں پر مطمئن نہ ہو جانا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تمہاری رائے اور تمہارا وجود میری رائے کے تابع ہے۔ نقش نقاش کی دین ہے، نقش نقاش کو کیا بتائے گا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا کی دولت اللہ تعالی کی مسکراہٹیں ہیں جنہوں نے ہمیں مست اور مغرور اور بوسیدہ بنا دیا ہے۔ اے سردار، فقیری اور بیماری بہشت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مسکراہٹ اپنا جال اکھاڑ لیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کی دولت بظاہر تو نعمت ہے لیکن مصائب کا سبب ہے، لہٰذا اس کو اللہ تعالی کا زہر خند سمجھو۔ اگر فقر اختیار کر لوگے تو اس زہر خند سے بچ جاؤ گے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شیر امتحان کردن شیر گرگرا او گفتن کے این سید ہارا قسمت کن، یعنی شیر کا بھیڑیے کو آزمانا اور کہنا کہ ان شکاروں کو تقسیم کر دے۔ شیر نے کہا اے بھیڑیے اس کو تقسیم کر دے، اے پرانے بھیڑیے رسم انصاف کی رسم تازہ کر، تقسیم کرنے میں میرا قائم مقام بن جا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تجھ میں کیا جوہر ہے۔ بھیڑیا بولا اے شاہ نیل گائے تیرا حصہ ہے، یہ بھی بڑی ہے اور تو بھی بڑا اور عظیم اور شہزور ہے۔ بکری میری ہے کیونکہ بکری درمیانی اور متوسط چیز ہے، اور لومڑی تو خرگوش لے لے بلا غلطی کے۔ شیر نے کہا اے او بھیڑیے تو کیا بکتا ہے بتا، جبکہ میں موجود ہوں تو میرے لیے کیا بات کرتا ہے۔ بھیڑیا کیا کتا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، مجھ جیسے بے مثل اور انوکھے شیر کے ہوتے ہوئے۔ اس نے کہا او خود پسند گدھے آگے آ۔ وہ آگے آیا، اس نے پنجہ مارا، اس کو پھاڑ ڈالا۔ جب شیر نے اس میں مغز اور بھلی تدبیر نہ دیکھی، سزا میں اس کی کھال کھینچ لی۔ شیر نے کہا جب میرا دیدار تیری خودی نہ مٹا سکا، ایسی جان کو ذلیل ہو کر مر جانا چاہیے۔ تو جب میرے سامنے فانی نہ ہوا، تجھے قتل کر دینا ضروری ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نائب کا مطلب ہے قائم مقام اور گوہر کا مطلب ہے اصل و نسل۔ ندید کا مطلب ہے جس کی مثال نہ دیکھی گئی ہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ عنایت فرمائی کو میں غالب رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی انصاف کو ترجیح دے دیتا ہوں، سوائے اس کی ذات کے ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ جب تو اس کی ذات میں نہیں سمایا ہے، ہستی کی امید نہ رکھ۔ جو ہماری ذات میں فنا ہو جائے اس کی سزا کل شیء ہالک نہیں ہوتی ہے۔
اس لیے کہ وہ اللہ میں ہے، لا سے گزر گیا۔ جو شخص اللہ میں داخل ہے فانی نہ ہوا۔ جو دروازے پر میں اور تو کا اعلان کرے وہ دروازے سے مردود ہے اور لا کے درجے میں مقیم ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں رحم و کرم سے کام لیتا ہوں، کبھی رحم و کرم پر انصاف کو ترجیح دیتا ہوں، اور جو انصاف کا تقاضا ہوتا ہے وہی کرتا ہوں۔ کل شیء ہالک، یعنی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالی کی ذات پاک کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ جو شخص اپنی ذات کو ذات باری میں فنا کر دے گا وہی بچے گا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ صرف اس کی ذات فنا سے بچے گی، یعنی اس کی ذات ہلاکت سے مستثنی رہنے والی چیز میں داخل ہے۔ لا کا مطلب ہے یعنی ہلاک ہونے والی چیز نہ رہی، فانی کا مطلب ہے یعنی وہ ذات احد میں داخل ہو گیا جس کے لیے فنا نہیں ہے۔ من و ما کا مطلب ہے یعنی اس کے دروازے پر دوئی ختم ہو جانی چاہیے، ورنہ مردود بارگاہ ہوگا اور ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ آن کسے کہ دریا رے بکوفت او از دروں گفت تو کیستی گفت منم گفت چوں توی در نمی کشایم کہ ہیچ کس را از یارا نمی شناسم کہ او من گوید برد، یعنی اس شخص کا قصہ کہ جس نے دوست کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے اندر سے پوچھا کون ہے، تو اس نے کہا کہ میں ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تو ہے تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا، کیونکہ میں اس کو دوست نہیں سمجھتا۔ جو اپنے آپ کو میں کہے واپس ہو جا، جو اپنے آپ کو میں کہے واپس ہو جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب تک دو دوستوں میں میں اور تو کا معاملہ ہے ان میں یکتائی نہیں ہے اور نہ حقیقی دوستی ہے، یعنی اس نے اپنے وجود کو دوست کے وجود سے جدا سمجھا۔ جو دوئی کا قائل ہے اور دوستی میں کچا ہے اس کو خام کہا ہے۔ وہ دوست شرمندہ ہوا اور ریاضت اور مجاہدوں سے اس نے دوئی کو ختم کیا، پھر دروازے پر واپس آیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا، دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے دوست نے کہا تو کون ہے؟ اس دروازے کو کھٹکھٹایا، اس نے کہا میں۔ اس نے اس سے کہا جاؤ، ملاقات کا وقت نہیں ہے، ایسے خوان پر کچے کی جگہ نہیں ہے۔ کچے کو سوائے حجر اور جدائی کی آگ کے کون پختہ بنا سکتا ہے تاکہ اس کو نفاق سے نجات دے، جبکہ تیری خودی ابھی تک تجھ میں نئی نہیں گئی ہے، تجھے دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی وہ دوست شرمندہ ہوا اور ریاضت اور مجاہدوں سے اس نے دوئی کو ختم کیا، پھر دروازے پر آیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پشیمان شدن آن گویندا کہ منم و غربت و ریاضت و غرامت یک سال کشیدن و باز گشتن مستغفر بر در خانہ و پرسیدن صاحب خانہ کہ کیست بر در و جواب گفتن آ کہ توئی بر در و نفی منی خود، یعنی اس میں کہنے والے کا شرمندہ ہونا اور ایک سال تک بے وطنی اور محنت اور مشقت برداشت کرنا اور معافی کے لیے دروازے پر واپس آنا اور صاحب خانہ کا دریافت کرنا دروازے پر کون ہے اور اس کا جواب میں کہنا کہ دروازے پر تو ہی ہے اور اپنے وجود کا انکار کرنا۔
وہ بیچارہ چلا گیا اور 1 سال تک سفر میں دوست کے فراق میں چنگاریوں سے جلتا رہا۔ وہ آتش فراق سے جلا ہوا پختہ ہو گیا، پھر لوٹا، دوبارہ دوست کے گھر کے طرف روانہ ہوا۔ نہایت خوف اور ادب سے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ منہ سے کوئی بے ادبی کا لفظ نہ نکلے۔ اس کے دوست نے آواز دی، دروازے پر کون ہے؟ اس نے کہا، اے دوست، دروازے پر بھی تو ہی ہے۔ اس نے کہا، اب تو میں ہے تو اے میں، اندر آ جا۔ ایک گھر میں 2 میں کی گنجائش نہیں ہے۔ جب سب ایک ہو جائیں، دوئی نہیں رہتی ہے، وہاں میں اور تو ختم ہو جاتا ہے۔ سوئی میں 2 دھاگے نہیں ہوتے۔ جب تو ایک بن گیا ہے، سوئی میں آ جا۔ دھاگے اور سوئی میں مناسبت ہے۔ سوئی کانکوا اونٹ کے سوئی کا نکوا اونٹ کے مناسب نہیں ہے۔ اونٹ کا وجود باریک نہیں ہو سکتا ہے عمل اور ریاضتوں کی کینچی کے بغیر۔ اے فلاں، اس کام کے لیے خدا کا ہاتھ چاہیے، کیونکہ وہ ہر ناممکن پر کن فکاں ہوتا ہے۔ ہر ناممکن اس کے ہاتھ سے ممکن ہو جاتا ہے، اس کے خوف سے ہر سرکش ساکن ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ 2 سروں کا دھاگا سوئی کے نقوے میں نہیں آتا ہے۔ جب دونوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے تو سوئی کے نقوے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سم الخیاط کا مطلب ہے سوئی کا سوراخ۔ قرآن پاک میں ہے کہ کافر جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے نقوے میں نہ داخل ہو جائے۔ موٹا نفس ریاضتوں کے ذریعے سے ہی دبلا بنایا جا سکتا ہے، تبھی وہ سلوک کے تنگ مقامات سے گزر سکتا ہے۔ نفس انسان کو کسی قابل بنانے کے لیے دست قدرت ہی کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہر ناممکن بھی ممکن ہے۔ کن فکاں کا مطلب ہے یعنی حضرت حق کا کن کا حکم ہر محال اور ناممکن کو موجود کر دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نابینا اور کوڑھی کیا ہوتا ہے؟ مردہ بھی اس غالب کے منتر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ عدم جو مردے سے بھی زیادہ مردہ ہوتا ہے، اس کے ایجاد کے ہاتھ میں بے اختیار ہوتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان کو پڑھ، اس کو بیکار اور بغیر کام کے نہ سمجھ۔ اس کا معمولی کام ہر روز یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 لشکر اس طرف روانہ کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عدم کا مطلب ہے معدوم چیز، یعنی مردے سے بھی زیادہ مردہ ہے، لیکن کلمہ کن سے موجود ہو جاتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، یعنی ہر دن وہ کسی کام میں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک لشکر باپوں کی پشت سے ماؤں کی جانب تاکہ وہ رحم میں اگے، ایک لشکر ماؤں کی رحموں سے دنیا کی طرف تاکہ دنیا نر اور مادہ سے بھری رہے، ایک لشکر دنیا سے موت کی جانب تاکہ ہر شخص اچھے عمل کو دیکھے۔ پھر بے شک ان تینوں لشکروں سے پہلے پہنچتی ہے وہ چیز یعنی شہوت جمع جو اللہ تعالی کی جانب سے روحوں میں آتی ہے، وہ چیز یعنی شہوت جمع جو روحوں سے دلوں میں پہنچتی ہے اور جو دلوں سے جسموں میں پہنچتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالی کے لشکر بے حد و حساب ہیں، اس لیے فرمایا ہے ذکر للبشر۔ ہاں اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، چل ان 2 پاک باز اور پاک دوستوں کے قصہ کی جانب۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی ان 3 لشکروں کے علاوہ ایک طاقت ہے جو اللہ کی جانب سے بدن انسانی میں پیدا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جمع پر قادر ہو جاتا ہے۔ ذکر للبشر سورہ مدثر میں ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَّكَ إِلَّا هُوَ مَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَرِ، یعنی پروردگار کے لشکروں کو سوائے پروردگار کے اور کوئی نہیں جانتا ہے، اور یہ انسان کے لیے عبرت ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔